بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام احباب ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر۔ آج اس موضوع پر کچھ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں آئے تو سب نے بڑی خوشیاں منائیں، کسی نے تحفے دیے تو کسی نے مٹھائیاں بانٹی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن گنا جا رہا تھا، پھر زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ ہم نے بولنا اور چلنا بھی شروع کر دیا، تھوڑے بڑے ہوئے تو اسکول جانے لگے، قد بڑھتے بڑھتے امی ابو کے برابر ہو گیا، جوان ہوئے اور کچھ دن نہ گزرے ہماری شادی ہو گئی، پھر ہم ماں باپ بن گئے اور ہمارے والدین، دادا دادی اور نانا نانی، یوں زندگی کا سفر طے ہوتا گیا۔ ہم جوان ہوتے گئے اور ہمارے والدین بوڑھے، ان کا جسم جھکنے لگا، وہ بیمار رہنے لگے اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلی باری ہماری ہے اور ایک دن ہم بھی یوں ہی اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گویا زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر۔ کچھ دیر مسافر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، پھر باری باری اپنی منزل کو پہنچتے جاتے ہیں۔ زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے اور مسافر بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نادانی میں سفر ہی کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، ہم نے سفر کے دوران ہی بڑے بڑے گھر بنائے، جائیدادیں جمع کی، سلطنت اور اقتدار کے لیے ظلم کیے، لیکن ایک دن ان سب کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ ہماری مثال اس مسافر کی سی ہے جو 2 دن کو سفر پر نکلے لیکن ساتھ سامان 2 سال کا باندھ لے۔ زندگی کی ناپائیداری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ سمجھا کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا ایک مسافر۔ بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، یہ سب سفر کے گزرتے اسٹیشن ہیں جو مسافر کو بتاتے رہتے ہیں کہ آخری اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے۔ ان گزرتے اسٹیشنوں سے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں کہ ابھی بڑا سفر باقی ہے۔ سفر بڑا قلیل ہے اور منزل آیا ہی چاہتی ہے۔ بس عقل مند مسافر وہ ہے جو قلیل زاد راہ کے ساتھ منزل کے حصول میں کوشاں رہے، جس کا حصول اللہ کی خالص بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہے۔ زندگی کی بے ثباتی سے تو ہم اچھے سے واقف ہیں۔ جو باتیں ابھی آپ کے گوشے گزار کی ہیں وہ تو بتدریج عمل کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارا اگلا لمحہ اس دنیا میں ہوگا بھی یا نہیں، اور آج کل تو اچانک افتاد اور ناگہانی موت کے واقعات تو ہم سب جانتے ہیں۔ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے اور اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر خشوع و خضوع سے
ادا کرتے ہوئے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کب ہماری سانس کی ڈور ٹوٹ جائے۔ سیدہ حسنیرہ فاروقی کو اجازت دیجیے اور ان باتوں کے متعلق غور کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔